الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان کہ کسی شخص کے ذمے اگر قضا نمازیں ہوں تو وہ نوافل پڑھے تو اس کی کیا شرعی حیثیت ہے، اس کے نوافل مقبول ہوں گے یا نہیں۔ اس موضوع پر چند گزارشات میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ نوافل کی جو حیثیت ہے، نوافل کا جو مقام ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں کہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، جیسا کہ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، رقم نمبر 6502 حدیث قدسی ہے، وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، یعنی میرا بندہ جن چیزوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں فرائض مجھے زیادہ محبوب ہیں، اور بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ تو نوافل بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا بہترین ذریعہ ہے، مگر جس شخص کے ذمے قضا نمازیں باقی ہوں یا اس کے فرائض کی ادائیگی نہ ہو اور وہ نوافل میں مشغول ہو جائے تو کیا یہ نوافل درجہ قبولیت کو پہنچ پائیں گے یا نہیں، تو اس متعلق چند چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ یاد رکھیں 4 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے اندر فرض فرمائی ہیں، جیسا کہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اربع فرضہن اللہ فی الاسلام فمن جاء بثلاث لم یغنین عنہ شیئا حتی یأتی بہن جمیعا الصلاة والزکاة والصیام رمضان وحج البیت، یعنی 4 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے اندر فرض فرمائی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ تو جو آدمی ان میں سے 3 کو ادا کرے، ایک کو چھوڑ دے تو یہ 3 بھی اسے کچھ فائدہ نہیں دیں گی۔ المعجم الکبیر للطبرانی کے اندر امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان لائے تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، روایت کا نمبر ہے 10095، امرنا باقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ ومن لم یزکی فلا صلاۃ لہ، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، تو جو زکوٰۃ نہ دے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ ایک اور روایت شرح اصول الاعتقاد کے اندر امام ہبت اللہ اللالکائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، من اقام الصلاۃ ولم یؤت الزکاۃ فلیس بمسلم ینفعہ عملہ، یعنی جو نماز ادا کرے اور زکوٰۃ نہ دے وہ مسلمان نہیں کہ اس کا عمل اسے کام دے۔ تو ان تمام دلائل سے یہ بات واضح ہوتی ہے فرائض کی ادائیگی آپس کے اندر مشروط ہے۔ ایک بندہ فرض نماز پڑھتا ہے، روزہ نہیں رکھتا یا حج نہیں کرتا یا باقی 3 فرائض پورے کرتا ہے، ایک کو چھوڑ دیتا ہے یا ایک کرتا ہے 3 چھوڑ دیتا ہے، تو یہ سارے اس کے رد کر دیے جائیں گے جب تک کہ 4 کو بجا نہ لائے۔ یہاں تک تعلق ہے فرائض کا۔ اور ایک بات ہے کہ جس بندے کے ذمہ فرض زکوٰۃ ہو تو وہ اس کو چھوڑ دے، اس کو بجا نہ لائے اور نفلی صدقات و خیرات میں مشغول ہو جائے، یا ایک بندے کے ذمہ فرض نمازیں باقی ہیں ابھی تک اس نے ادا نہیں کیا تو یہ نفلی عبادات میں مشغول ہو جاتا ہے، نوافل کے اندر کثرت کرتا ہے، تو یہ چیزیں درجہ قبولیت کو اس وقت تک نہیں پہنچے گی جب تک کہ فرض کی ادائیگی نہ ہو۔ اس حوالے سے بھی چند حوالہ جات میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ بخاری مسلم کے استاذ امام ابو بکر بن ابی شیبہ اپنی کتاب المصنف کے اندر روایت لائے 34433 کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت وصال قریب تشریف لایا تو آپ نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ارشاد فرمایا، وَعْلَمْ أَنَّ لَهُ عَمَلًا بِالنَّهَارِ لَا يَقْبَلُهُ بِاللَّيْلِ وَعَمَلًا بِاللَّيْلِ لَا يَقْبَلُهُ بِالنَّهَارِ وَعْلَمْ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ نَافِلَةٌ حَتَّى تُؤَدَّ الْفَرِيضَةَ، کہ اے عمر جان لو اللہ کے کچھ کام دن میں ہیں، انہیں رات میں کرو تو قبول نہ فرمائے گا، اور کچھ کام رات میں ہیں انہیں دن میں کرو تو مقبول نہ ہوں گے، اور خبردار رہو کہ کوئی نفل قبول نہیں ہوتا یہاں تک کہ فرض کی ادائیگی کی جائے، یعنی جب تک فرض کی ادائیگی نہیں ہوگی کوئی نفل درجہ قبولیت کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس حوالے سے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجددی دین و ملت الشاہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتاوی رضویہ شریف کی 10ویں جلد کے اندر حضور غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اور مولا علی کے حوالے سے کچھ فرمان نقل فرماتے ہیں کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرض کو چھوڑ کر نفل میں مشغول ہونے والے کی مثال کیا بیان فرمائی۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کی کہاوت ایسی ہے جیسے کسی شخص کو بادشاہ اپنی خدمت کے لیے بلائے، یہ وہاں تو حاضر نہ ہو اور اس کے غلام کی خدمت گاری میں موجود رہے، یعنی جس کو بادشاہ اپنی خدمت کے لیے بلائے تو یہ وہاں حاضر نہ ہو بلکہ بادشاہ کی کسی اور غلام کی خدمت میں مشغول ہو جائے، تو یہ اس شخص کی مثال ہے کہ جو فرض چھوڑ کر نفلی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے۔ مزید امام اہل سنت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ فتح الغیب کے اندر غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا علی سے منقول یہ فرمان لکھا، مولا علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے شخص کا حال اس عورت کی طرح ہے جیسے حمل رہا، جب بچہ ہونے کے دن قریب آئے اسقاط ہو گیا، اب نہ وہ حاملہ ہے نہ بچہ والی، یعنی جب پورے دنوں پر اسقاط ہو تو محنت پوری اٹھائی، نتیجہ خاک نہیں،
اگر بچہ ہوتا تو ثمرہ خود موجود تھا، حمل باقی رہتا تو آگے امید لگی رہتی، اب نہ حمل نہ بچہ، نہ امید نہ ثمرہ، اور تکلیف وہی جھیلی جو بچہ والی کو ہوتی ہے۔ ایسے ہی اس نفل خیرات کرنے والے کے پاس سے روپیہ تو اٹھا، مگر جب کہ فرض چھوڑا یہ نفل بھی قبول نہ ہوا، تو خرچ کا خرچ ہوا اور حاصل وصول بھی کچھ نہیں ہوا۔ اس حوالے سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور فرمان اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نقل فرماتے ہیں، یعنی فرض چھوڑ کر سنت اور نفل میں مشغول ہوگا تو یہ تو قبول نہ ہوں گے اور خوار کیا جائے گا۔ اس حوالے سے ایک دو حوالہ جات میں آپ کی خدمت میں اور پیش کر دیتا ہوں۔ السنن الکبریٰ للبیہقی کے اندر رقم نمبر 4005 اور شعب الایمان کے اندر رقم نمبر 3015 روایت موجود ہے، لا تقبل له نافلۃ حتی یؤدی الفریضہ، یعنی اس آدمی کی کوئی نفلی عبادت قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ فرض کی ادائیگی نہیں کر لیتا۔ تو ان تمام دلائل سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ فرائض کی ادائیگی دوسرے فرائض کے ساتھ مشروط ہے۔ نماز ادا کرتا ہے اور روزہ زکوٰۃ یا حج وغیرہ نہیں کرتا صاحب استطاعت صاحب نصاب ہونے کے باوجود، تو جو اس نے ادا کیا وہ بھی رد کر دیے جائیں گے، کیونکہ ان کی ادائیگی آپس میں مشروط ہے۔ اور جس کے ذمے فرض باقی ہے اگر وہ نفلی عبادت میں مشغول ہوگا تو یہ نفلی عبادت درجہ قبولی کو نہیں پہنچ سکتی۔ ہاں اگر فرض ادا کرے گا تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس کو بھی قبول کر لیا جائے۔